آپ کیسے اپنے لیے ٹاکسک ہو جاتے ہیں اور کیسے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ سب سے زہریلا رشتہ جو آپ کا کسی کے ساتھ ہے وہ آپ کا اپنا مائنڈ اور آپ کی اپنی عادات ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسی کچھ عادات میں شیئر کروں گی، اگر تو وہ آپ میں عادات ہیں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اپنے لیے ہی خود ٹاکسک ہیں، آپ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کس طرح آپ مینٹل اور فزیکل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ میں یہ عادات ہیں، آپ ڈپریشن کا سامنا کرتے ہیں ان عادات کو اپنا کر۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہاں پہ صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوں، جب ہیلپر چھٹی پہ ہوتی ہے تو پھر خود ہی جھاڑو لگانا پڑتا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں صبح کے ٹائم ہی لگا لیتی ہوں، سورج نکلنے سے پہلے ہی جھاڑو جو ہوتا ہے وہ لگا لیتی ہوں۔ ایک تو صبح صبح کام کرنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ سارا دن ہمیں فریش رکھتی ہے۔ آپ کس طرح سے اپنے کام نمٹاتی ہیں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ جب ہمیں صبح صبح کام کرنے کی عادت ہوتی ہے نا تو ہم صبح ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دن ہمارا بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ صبح اٹھنے کی جو عادت ہے وہ دن کو لمبا کر دیتی ہے اور سارے کام ہمارے بآسانی ہی نمٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لیٹ تک سوئے رہیں تو کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہم غنودگی کا شکار رہتے ہیں، سستی پڑی رہتی ہے۔ لیکن ایک بار آپ یہ اپنی عادت اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیں، سچ میں دیکھیے گا دن کتنا آپ کو لمبا محسوس ہوگا، آپ کام بھی سارے آپ کے ختم ہو جائیں گے اور دن بھی آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ سو گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں، سو کم ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 1 پہ ہمارا پوائنٹ ہے یو پے مچ اٹینشن آن وٹ پیپل تھنک اباؤٹ یو، کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اس بارے میں ہی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کو لے کر آپ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کا کام تو ہوتا ہے سوچنا اور باتیں کرنا، پہلے آپ اپنے آپ کو درست رکھیں، لوگوں کا مت سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں۔ جس کا جس قسم کا ذہن ہوگا، جیسی سوچ ہوگی، اس کے مطابق وہ اگلے بندے کا انالیسس کرتا ہے، تو لوگوں کے بارے میں مت سوچیں، آپ اپنے آپ کو بس درست رکھیں۔ ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ہمارا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اب میں نے بہت سے گھروں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم بہت مہنگے مہنگے اسکولوں میں بچوں کو داخل کروا لیتے ہیں، بچوں کا ایڈمیشن صرف اور صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، ہم اس کی اتنی فیس پے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں نے آپ کے بچوں کی فیس نہیں بھرنی، فیس تو آپ نے خود بھرنی ہے، آپ اپنے جیب کے مطابق اپنے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اتنے مہنگے اسکول میں داخل کروانے کے باوجود بھی لوگ آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچیں یا بہت اچھی سوچ رکھیں۔ آپ کے پیٹھ پیچھے وہی لوگ کہتے ہوں گے روٹی تیری پوری ہوندی نہیں، تو دیکھیں نے بچہ کتنے داخل کروایا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو ہم کبھی بھی لوگوں کے منہ نہیں بند کر سکتے، سو یہ چیز آپ سوچنا بند کر دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے یو ٹیک مچ رسپانسبلٹیز فار ویل بینگ آف ادرس۔ ہم نے دوسروں کی بہت سی ایسی ذمہ داریاں جو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں صرف اچھا بننے کے لیے۔ دیکھیں، آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے دوسروں کو خوش رکھنا، ایسے لوگوں پر آپ صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دوسروں سے بھی بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ کو کام پڑتا ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وقت پر آپ کو لال جھنڈی دکھا دیتے ہیں، تو اس سے آپ پھر مایوس ہوں گے، اور جب مایوس ہوں گے تو ڈپریشن ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کو مینٹل ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ سو آپ نے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا لوگوں کو خوش کرنے کا، سو اوائڈ کریں لوگوں کے جا بجا ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ ڈالنے کی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف۔
یو آلویز سیٹل فار لیس، مطلب آپ کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں اور آپ کو اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، آپ ہر چیز میں کمپرومائز کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے ہی ٹاکسک جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتی کہ سمجھوتا نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بہت 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 کمپرومائز کر جاتے ہیں ہم، لیکن اتنا بھی نہیں، جتنا آپ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ویسے یہ ہیبٹ جو ہے یہ بہت ہی ٹاکسک آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو صرف دبی دبی سی رہتی ہیں، نہ تو ان کو کوئی عزت دی جاتی ہے، نہ ان کو کوئی خرچہ وغیرہ دیا جاتا ہے، نہ مطلب جو اس کو دے دیا اسی پہ وہ صبر شکر کر لیتی ہیں۔ وہ آپ اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں ضرور نظر دوڑائیں اور دیکھیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو صرف کمپرومائز کر کر کے وہ اتنی دب چکی ہیں، ان کو اتنا پیچھے دھکیلا جا چکا ہے کہ وہ اب ابھر کر کبھی سامنے آ ہی نہیں سکتی، نہ وہ خود آ سکتی ہیں آگے اور نہ ہی کبھی ان کے بچے آگے آ سکتے ہیں۔ سو اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کی خاطر آپ بولنا سیکھیں، کمپرومائز اتنا نہ کریں ضرور، لیکن اتنا نہیں کہ ہر بار آپ ہی کمپرومائز کریں، کبھی کسی اور کو بھی کمپرومائز کرنے کا موقع دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یو کانسٹنٹلی جسٹیفائی یور سیلف ٹو ادرس، ہر کسی کے سامنے آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ نے جو کچھ بھی کیا، کچھ بعض اوقات غلطی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بندے کے پاس جا کر اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہی ہوتی ہیں کچھ خواتین۔ یہ عادت آپ کے لیے بہت ٹاکسک ثابت ہو سکتی ہے، جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھنے دیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اپنے آپ کو درست رکھیں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں، جہاں پہ بھی اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو بوتھ سائڈ میں غلطی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو ہر وقت صفائی دیتے ہیں، کلیریفیکیشن دیتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس بندے کو میں وضاحت اپنے بارے میں دے سکوں، خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو جسٹیفائی کرنا جو ہے نا وہ ایک لو کانفیڈنس کا سائن ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں رہیں نا تو آپ خود ڈپریشن کا ضرور شکار ہو جائیں گے۔ اپنے حال پر رحم کیجئے، اپنے آپ کو اپنا دشمن مت بنائیں۔ آپ کی صحت سب سے پہلے ہے، آپ کی صحت پرائس لیس ہے، کبھی بھی اس کو آپ ضائع مت کیجئے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا سکون جو ہے وہ غارت مت کیجئے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور ایسے ہی جا بجا آپ ان اخراجات کو مت بڑھائیں جو آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنے۔ جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اسی کے مطابق چلیں آپ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یو ڈونٹ اسٹینڈ اپ فار یور نیڈس، آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ آپ کو تو اپنی ضروریات کے لیے بھی اسٹینڈ نہیں لینا آتا، آپ دبے دبے سے رہتے ہیں۔ جتنا آپ دبے دبے رہیں گے لوگ اتنا ہی آپ کو زیادہ دبانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی آپ نے بہت سی ایسی خواتین اپنے ارد گرد دیکھی ہوں گی جو اپنی ضروریات کے لیے کبھی بھی کوئی اسٹینڈ نہیں لیتی اور ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ایک دن وہ عورت کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کو آگے نہیں آنے دیتا۔ یہ جو ہیبٹس آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں نا، اگر آپ ان ساری عادات کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتی ہیں نا، دیکھیے گا آپ کی زندگی میں ایک چینج آتی ہے کہ نہیں آتی، ایک نکھار آئے گا آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ اپنی ضروریات کو ابھاریں گی، کم از کم جو جائز ضروریات ہیں یار ان کو تو پورا کرنا آپ کا حق ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ دبی دبی رہیں گی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اپنے بارے میں آواز اٹھانا سیکھیں اور اپنی ضروریات کو آپ نے خود پورا کرنا ہے، کسی نے باہر سے آ کے آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرنا۔ بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جن میں یہ ساری عادات ہیں اور وہ اس قدر دبی دبی سی گھر میں رہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اس سوچ سے باہر نکلیں، آپ ایک جیتا جاگتا انسان ہیں، آپ کی بھی ضروریات ہیں۔
یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے بچوں کی بھی زندگی خراب کر رہی ہیں، آپ کی بھی شخصیت تباہ کر رہی ہیں اور آپ کے بچوں کی بھی کر رہی ہیں۔ اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنے دشمن مت بنے۔ آج کا یہی تھا میرا ولاگ۔ اگر پسند آ جائے تو اس کو فیملی اور فرینڈس میں ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کی زندگی بدل دے۔ اور یہ میری ویڈیوز موسٹلی موٹیویشنل ہوتی ہیں، سو موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو کنٹینٹ۔